ہم جتنے یہاں پر دوست بیٹھے ہیں ہم اپنے آپ کو سب مرد کہتے ہیں جی، اپنے آپ کو مرد کہتے ہیں اور بڑا بڑا مرد سمجھتے ہیں، بڑے بڑے جڑے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، بے ہمارے جیسا مرد ہے ہی نہیں، ہمارے جیسا مرد ہے ہی نہیں۔ تو آئیے نا قرآن سے پوچھیں کہ مرد کون ہے۔ ہم اپنے آپ کو تو مرد سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں بھئی ہمارے جیسا تو بندے ہی کون نہیں، ہمارے جیسا تو جنے ہی کون نہیں۔ یا بہت طاقتور انسان ہو تو ہم اسے کہتے ہیں بھئی بہت بڑا یہ مرد ہے جی، بڑا جڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، فرمایا کہ مرد وہ ہے کہ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی۔ مرد وہ ہے کہ جن کو مال تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، وہ مرد ہے، وہ مرد ہے۔ قرآن پاک مرد کس کہہ رہے ہیں کہ جس کو تجارت، مال اور دنیا کی کوئی چیز اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، وہ مرد ہے۔ اب ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، ہم اپنے گھر میں موجود ہوتے ہیں، مہمان آ جاتے ہیں، نماز رہ جاتی ہے، مہمان سر میں درد نماز رہ گئی، کوئی اور مسئلہ نماز رہ گئی، نہیں جا سکتے، طبیعت خراب ہے، بخار ہے، نہیں جا سکتے۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ہم کہتے ہیں ہم مرد ہیں، ہم مرد ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، مرد وہ ہے کہ جس کو مال بھی نہ روک سکے، تجارت بھی نہ روک سکے اور دنیا کی کوئی چیز بھی اللہ کے ذکر سے نہ روک سکے، کوئی چیز بھی۔ میں بس اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں جلدی جلدی۔ دیکھیں حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ حضرت عبداللہ اور حضرت سالم آپ مدینہ شریف کے بازار میں سے جا رہے ہیں، اب ادھر اذان شروع ہوئی، ادھر اذان شروع ہوئی اور ادھر صحابہ کرام یا جو دکاندار تھے سب کے سب انہوں نے اپنے کاروبار بند کر دیے۔ ادھر اذان ختم ہوئی اور سارے کے سارے مسجد میں داخل ہو گئے۔ اس وقت حضرت عبداللہ نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے بیٹے سالم، یہ جو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، یہی وہ مرد ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ نہ ہی دنیا کا مال نہ ہی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے روک سکتے ہیں، کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اچھا دیکھیں ایک مجذوب تھے، وہ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں وہ پتہ کیا الفاظ بولا کرتے تھے؟ وہ بولا کرتے تھے کہ حضرت رابعہ بصریہ فرماتے ہیں، رابعہ بصریہ کہتے ہیں، وہ مجذوب بزرگ تھے، ٹھیک ہے؟ رابعہ بصریہ جاتے ہیں، رابعہ بصریہ آتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ یا حضرت یہ تو سیغے جو ہیں یہ تو مرد کے ہیں، مذکر کے ہیں، آپ وہ تو مرد ہیں، عورت ہیں، اور آپ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جاتے ہیں، فرماتے ہیں، آتے ہیں، کرتے ہیں۔ تو اس مجذوب نے بڑا زبردست جواب دیا، وہ کہتے ہیں یہ تمہاری دنیا میں ہوتا ہوگا کہ عورت کے بارے میں یہ کہیں بھی جاتی ہے، آتی ہے، یہ کرتی ہے، یہ تمہاری دنیا میں ہے، لیکن ہماری دنیا میں عشق دیکھا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کا عشق ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا قرب عطا کیا ہوگا۔ فرمایا کہ تم جو میں مانتا ہوں رابعہ بصریہ جنس کے اعتبار سے عورت ہیں، جنس کے اعتبار سے عورت ہے، لیکن میں یہ
بتانا یہ چاہتا ہوں عشق کے اعتبار سے وہ کئی مردوں سے افضل ہے، ولایت کے اعتبار سے کئی مردوں سے وہ افضل ہے، ولایت کے اعتبار سے کئی مردوں سے افضل ہے۔ اب ہم اپنے آپ میں غور کریں، اپنے آپ کو تو ہم مرد سمجھتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے کام یا وہ اس کی وجہ سے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو پہنچاؤں گا انشاءاللہ ایک مقام پر، دیکھیں کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اچھا آپ فرماتے ہیں الطالب الدنیا مخنث، توجہ چاہوں گا، آپ فرماتے ہیں جو دنیا کا طالب ہے وہ مخنث ہے، وہ درمیان میں ہے، وہ خواجہ سرا ہے۔ حضرت حسن بصری کیا فرماتے ہیں؟ الطالب الدنیا مخنث، جو دنیا کا طالب ہے وہ کون ہے؟ جسے ہم خسرہ کہتے ہیں پنجابی میں، فرمایا وہ ہے دنیا کا جو بھی طالب ہے وہ مخنث ہے۔ اور پھر آگے آپ فرماتے ہیں الطالب دنیا مخنث، اور پھر آپ آگے فرماتے ہیں الطالب الآخرت مؤنث، جو آخرت طلب کرے یعنی جنت طلب کرے وہ مؤنث ہے، وہ عورت ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے عبادت نہ کرے، عبادت اس لیے کرے کہ میں جنت میں جاؤں، وہ آخرت کا طالب ہو۔ تو حضرت حسن بصری کہتے ہیں الطالب الآخرت مؤنث، جو آخرت طلب کرتا ہے وہ کون ہے؟ وہ مؤنث ہے، وہ عورت ہے۔ اچھا اب مرد کون ہے؟ حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں مرد پتہ کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں مرد وہ ہے الطالب مولا مذکر، الطالب مولا مذکر، فرمایا جو اللہ کا طالب ہوتا ہے، جو اللہ کا چاہنے والا ہوتا ہے، جو اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں وہی تو مرد ہے، وہی تو مذکر ہے۔ الطالب مولا مذکر، فرمایا کہ جو اللہ کا طالب ہے، جو اللہ کا چاہنے والا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ہے، فرمایا وہی تو مرد ہے۔ تو اب ہم اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں کیا ہمارے اندر وہ مردوں والی ہے عادات؟ ہم جس کے اعتبار سے مرد ہی صحیح، لیکن کیا ہم مل کر، ہم سارے مل کر کسی نیک عورت کے برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ولایت کے اعتبار سے بہت اونچے مقام پر ہے۔ اچھا پھر دیکھیں کہ حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا ہوتا ہے، یہ مرد ہے، یہ مرد ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا ہو دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے راجا۔ فرمایا کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ دیکھنے میں پہاڑ تو بہت بڑا ہے، پہاڑ بہت بڑے ہوتے ہیں، لیکن اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ جب پہاڑ کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ تو رائی کے دانے کے برابر ہے، یہ تو رائی کے دانے کے برابر ہے۔ معزز سامعین کرام، اب میں توجہ چاہوں گا آپ کی، اب مرد وہ ہوتا ہے جسے دنیا کی کوئی چیز رکاوٹ نہ بن سکے درمیان میں، وہ اللہ کے ذکر میں سے غافل نہ کر سکے، مرد وہ ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آج میں اور آپ جس کے عرص پاک کی محفل میں آئے ہوئے ہیں، جن کا نام نامی محترم حافظ محمد یعقوب نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کافی تعداد میں ان کے شاگرد آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے یہ بتائیے معذوری تھی لیکن معذوری آڑے نہ آ سکی، ہیں جی معذوری تھی لیکن جو قرآن پاک کی ڈیوٹی ان کی لگی ہوئی تھی وہ کر رہے تھے، اور کوئی چیز آڑے نہ آ سکی، کوئی بیماری آڑے نہ آ سکی۔ اس وجہ سے قرآن پاک کی اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے رجال لا تلہیہم، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دنیا کی کوئی چیز اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی ہے۔
اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی ہے۔ معزز سامعین کرام، ہم نے بھی اب اپنے آپ کو توجہ دینی ہے، نماز قائم کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ جب نماز کا وقت ہو سارے کام چھوڑ دیں، ساری جس مصروفیات میں آپ ہیں سارے کام چھوڑ دیں اور ایک اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف بھاگیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف آئیں۔ بس میں ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا کہ آپ کو 700-800 سال پیچھے لے جائیں۔ ایک بچہ داخل ہوتا ہے قاری صاحب مدرسے میں، اور ماں باپ نے اس وجہ سے مدرسے میں داخل کروایا کہ یہ بچہ دین کا علم حاصل کر کے لوگوں کو دین کا علم پڑھائے گا، دین کی خدمت کرے گا۔ اب وہ بچہ مدرسے میں داخل ہوا، استاد محترم نے سبق پڑھایا لیکن سبق یاد نہ ہوا، اور دوسرے دن تیسرے دن لگاتار سبق پڑھاتے رہے لیکن اس لڑکے کو سبق یاد نہ ہوا، اور اس لڑکے کا نام ہے سعد الدین، سعد الدین، علامہ سعد الدین تفتزانی ان کا نام ہے۔ اب سبق یاد نہ ہوا، استادوں نے سبق دیا، یاد نہ ہوا، ساری رات سبق یاد کرتے رہتے، سبق یاد نہ ہوا، لیکن جو ہے وہ مایوس نہ ہوئے، مایوس نہ ہوئے۔ اب استادوں نے جب دیکھا بھی اس کو سبق یاد نہیں ہوتا، استاد نے کہا بھی ٹھیک ہے تو ہماری کلاس سے نکل، سبق یاد نہیں ہوتا۔ نے کہا نہیں آپ نکالے تو نہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں آپ مجھے کلاس میں بٹھائے رکھیں۔ تو استاد محترم نے ان کو بٹھایا ایک کونے پر، ایک کونے پر میں تو وہیں بیٹھ جا، بس تجھے سے سبق سننا ہے نہیں، نہ تجھے آتا ہے، تو وہیں بیٹھ جا۔ اب یہ وہیں بیٹھ گئے لیکن دل میں دین کا علم سیکھنے کی محبت، دل میں شوق۔ اب رات دن علامہ سعد الدین تفتزانی سبق یاد کرتے رہتے، رات دن لگے رہتے، رات دن۔ ایک رات اس طرح ہوا کہ سارے طالب علم سو گئے اور کتابیں کھول کر پڑھنے لگے، یاد کرتے یاد نہ ہوتا، سبق یاد کر کے یاد نہیں ہو رہا، دل میں دعائیں بھی کر رہے ہیں، یا اللہ تو مجھے حافظہ عطا فرما۔ اب توجہ چاہوں گا تمام دوستوں کی۔ اب ہوا کیا، آدھی رات کا وقت ہے، پڑھ رہے ہیں، دروازے سے کوئی اندر آیا اور اندر آ کر کہتا ہے سبق تو تجھے یاد ہونا نہیں ہے، آجا تجھے باہر باغ میں لے جاؤ سیر کرواؤں، آجا تجھے باغ میں لے جاؤ سیر کرواؤں۔ اب وہ کہتے ہیں جی میرے سامنے کتابیں کھلی ہوئی ہیں، میں تو ان کو چھوڑ کے نہیں آ سکتا، میں نے تو اپنا سبق یاد کرنا ہے، تو جا۔ وہ شخص چلا گیا، دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد آیا، پھر کہا، اس نے انکار کر دیا بھی میں نے تو سبق یاد کرنا ہے، تو جا۔ وہ چلا گیا، تیسری بار پھر وہ شخص آئے اور اندر آ کر کہتے ہیں کہ میں نے تجھے بلایا ہے تو آ نہیں رہا، تو یہ بھی بات یاد رکھ، میں اب خود نہیں آیا ہوں، مجھے کسی نے بھیجا ہے، اور میں تجھے بتا دوں کہ میں تجھے نہیں کہہ رہا کہ تو باہر آ، بلکہ باغ کے اندر اللہ کے محبوب تیرا انتظار کر رہے ہیں، آجا۔ اللہ کے محبوب انتظار کر رہے ہیں، آجا۔ اللہ کے محبوب انتظار کر رہے ہیں، آجا۔ اب کیا ہوا، علامہ سعد الدین کہتے ہیں اس وقت کتابیں مجھے بھول گئی، خدا کی قسم، اور جوتے پہننا بھول گئے اور دستار لینی بھول گئی، کیونکہ سن لیا کہ کملی والے بات۔ اب کیا ہوا، علامہ سعد الدین تفتزانی علیہ رحمہ آپ کہتے ہیں میں دوڑتے دوڑتے باہر گیا تو جیسے ہی نظر پڑی نا تو پھر مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھ چمکے دی لاکھ نورانی ہے۔ فرمایا بس جیسے ہی میں گیا، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر پڑی، کیا پیارا چہرہ تھا، کیا نورانی چہرہ تھا۔ اب میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں کہیں پہنچا، قدموں میں گرا، میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد آپ فرماتے ہیں اے سعد الدین تو ہمارے دین سے اتنا پیار کرتا ہے، تو ہمارے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کرتا ہے، رات دن تو پڑھ رہا ہے لیکن پھر بھی تجھے سبق یاد نہیں ہوتا، اتنی محبت کر رہا ہے۔ علامہ سعد
سعد الدین کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری یہ تمنا ہے، میرے ماں باپ کی یہ تمنا تھی کہ میں دین کا علم حاصل کر کے میں دین پڑھاؤں۔ اب کیا ہوا؟ اب تمام دوستوں کی توجہ چاہوں گا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہو۔ اب جب قریب کیا نا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا۔ علامہ سعد الدین کے یار کیا قسمت تھی! اصل میں بات یہ تھی کہ وہ جڑے تھے، وہ مرد تھے، ان کو کائنات کی کوئی چیز مایوس نہ کر سکی، نالائکی مایوس نہ کر سکی، کون سے مایوس نہ کر سکا۔ اب کیا ہوا؟ اب علامہ سعد الدین تفتزانی کہتے ہیں جیسے ہی قمری والے آقا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا تو اب جب سے میں نے یہ سبق یاد کرنا شروع کیا تھا نا وہ سارے کا سارا مجھے یاد ہو گیا، سارے کا سارا مجھے حفظ ہو گیا۔ اب بس اتنا یہ منظر ہونا تھا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اب سعد الدین کہتے ہیں میں اپنے کمرے میں آیا اور اپنے کمرے میں آ کر تھوڑی دیر آرام کیا اور پھر اس کے بعد صبح ہوئی۔ اب سعد الدین کہتے ہیں میں کلاس میں پہنچا، استاد محترم آ گئے۔ استاد محترم آ کر کہتے ہیں کہ انہوں نے کتاب کھولی اور کتاب کھول کر ایک عبارت پڑھی، عبارت پڑھ کر کہتے ہیں ہاں بھائی ایک جو ذہین طالب علم تھا اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں ہاں بھی کھڑا ہو جا، اس عبارت کی ترکیب نحوی اور صرفی کرو اور اس کو بیان کرو۔ اب کیا ہوا؟ اس شاگرد نے جب کتاب پکڑی اور اس عبارت کو پڑھا اور وہ کہتا ہے استاد محترم یہ عبارت بڑی مشکل ہے، میں اس کی ترکیب نہیں کر سکتا، میں اس کی ترکیب نحوی صرفی نہیں کر سکتا، مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ اب کیا ہوا؟ استاد محترم نے دوسرے بچے کو کھڑا کیا، دوسرے بچے نے بھی جواب دے دیا، تیسرے بچے کو کھڑا کیا، اس نے بھی جواب دے دیا، حتیٰ کہ اب سعد الدین ایک کونے میں بیٹھا سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ اب سارے بچوں نے جواب دے دیا، جب سارے بچوں نے جواب دے دیا یعنی وہ جواب نہ دے سکے، استاد محترم پریشان ہوئے بھئی یہ آج کیا معاملہ ہے؟ بڑے بڑے ذہین تو طلباء تھے لیکن آج یہ عبارت کا جو ہے وہ حل نہیں نکال سکے، ترکیبیں نہیں بیان کر سکے۔ اب کیا ہوا؟ آخر میں نہ بیٹھا سعد الدین بولا استاد محترم اگر اجازت ہو تو میں ترکیب کی وضاحت کروں، میں وضاحت کروں ترکیب کی۔ استاد محترم نے کہا تجھے تو آسان عبارتیں نہیں آتی تھی، یہ عبارت تو تجھے کیسے آئے گی؟ تو اس کی ترکیب نحوی صرفی کیسے کرے گا؟ اب کہا استاد محترم ایک بڑا موقع تو دینا۔ اب استاد نے کہا ٹھیک ہے کھڑے ہو جائے۔ اب سعد الدین کے ہاتھ میں کتاب آئی، عبارت پڑھی۔ اب سعد الدین نے ترکیب نحوی بھی کی، ترکیب صرفی بھی کی اور اس عبارت کے کئی نکات بیان کیے۔ استاد بڑے حیران بھئی یہ تو وہ بچہ تھا، یہ وہ نالائق تھا۔ دیکھیں کہ وہ اتنے نالائق تھے کہ استاد جب کسی نالائق کا ذکر کرتے تو اس کا نام لیتے، جس طرح ہمارا سعد الدین ہے، ہاں یہ اس کی مثال دیتے۔ اب کیا ہوا کہ جب سعد الدین نے نکات کھول کر بیان کیے نا تو استاد محترم نے کہا بھئی یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ کیا منظر ہے؟ تو وہی سعد الدین ہے جو پہلے تھا؟ عرض کرتا ہے استاد محترم میں سعد الدین تو وہی ہوں، سعد الدین تو وہی ہوں، اچھا پھر یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ عرض کرتا ہے کہ استاد محترم توجہ، سعد الدین کہتے ہیں استاد محترم آپ کے لائق طلباء کو جو ہے وہ فخر ہے اپنی ذہانت پر، اپنی ذہانت پر، اور مجھے فخر ہے کملی والے آقا کے کرم پر، مجھے فخر ہے کملی والے آقا کے کرم پر۔ یہ آپ کے جتنے ذہین طلباء ہیں یہ سارے اپنی ذہانت پر فخر کرتے ہیں لیکن مجھے اپنے آپ پر فخر نہیں، مجھے میری ذہانت پر فخر نہیں بلکہ کملی والے آقا پر فخر ہے۔ بس کملی والے آقا رات کو تشریف لائے، کرم فرمایا، اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا، بس لعاب دہن جو ہے وہ اندر جانے کی دیر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کے دروازے کھول دیے۔